حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے سرکار نے دیکھا، اور وہ جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس ٹھہر گئے اور انہیں سلام کیا اور ان سے فرمایا کہ دنیا کی تمام لذتوں سے منقطع کرنے والی موت کو اکثر یاد کیا کرو۔ پھر ایک مرتبہ سرکار کا گزر ایک ایسی جماعت کے پاس سے ہوا جو ہنس رہے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، واللہ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں ہنسنا ٹھیک نہیں ہے، دنیا میں رہ کر ہنسنا اچھا نہیں ہے، بلکہ ہنسنے سے بچو اور زیادہ تر اللہ کی بارگاہ میں رو اور گڑ گڑاؤ، بس اسی میں کامیابی۔ حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب علیحدہ ہونا چاہا، یہ ایک راستے پر دونوں جا رہے تھے، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک ہی راستہ طے کر رہے تھے۔ اتفاق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علیحدہ ہونا چاہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت خضر علیہ السلام سے کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، نصیحت کیجئے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، پہلی بات تو یہ ہے تم خود کو جھگڑوں سے بچو، خود کو لڑائیوں سے بچو، خود کو فسادوں سے بچو۔ دوسری بات یہ، حضرت خضر فرماتے ہیں حضرت موسیٰ سے، دوسری بات یہ ہے کہ ضرورت کے بغیر قدم کہیں کے لیے نہ اٹھاؤ، اور تیسری بات یہ کہ تعجب کے بغیر مت ہنسیے، اور چوتھی بات یہ کہ گناہ گاروں کو ان کی خطاؤں کی وجہ سے انہیں شرمندہ نہ کریے۔ پانچویں بات یہ، حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ سے کہ پانچویں بات یہ ہے اور اپنی طرف سے رب کے حضور روتے رہیے۔ رونے کا حکم دیا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اس لیے ہنسنے کو منع کیا گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اس لیے زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو، زیادہ ہنسنے سے رکو، اور دنیا میں رہ کر تم نہ ہنسو بلکہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرو، گناہوں کے لیے معافی مانگو۔ رب کائنات تمہاری گریہ زاری پر رحمان الرحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے۔ جب تم اس کی بارگاہ میں گریہ زاری کرو گے تو پروردگار عالم تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جوانی میں ہنستا ہے، جو شخص جوانی کے عالم میں ہنستا ہے، بڑھاپے میں وہ انسان روتا ہے، اور جو انسان، آقا فرماتے ہیں کہ جو انسان مالداری میں ہنستا ہے تو غریبی میں روتا ہے، اور جو شخص زندگی میں ہنستا ہے تو وہ انسان موت کے بعد روتا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قرآن پاک کو پڑھو اور رو، نماز کو پڑھو اور خوب رو، دعا مانگو اور خوب رو، ذکر خدا کرو، خوب رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسا چہرہ بناؤ۔ شہزادہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت کریمہ سنی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلَا يَبْكُوا كَثِيرًا، ترجمہ، تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور بہت روئیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو دنیا میں کم ہنسو ورنہ آخرت میں بہت زیادہ رونا پڑے گا، اور یہ تمہارے اعمال کی جزا ہوگی، جو تمہیں آخرت میں رونا پڑے گا یہ تمہارے اعمال کی جزا ہوگی۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھے اس ہنسنے والے پر تعجب ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے جہنم ہے، اور اس پر وہ تعجب ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے موت لگی۔
اور اس پر تعجب ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے موت لگی ہو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسے جوان کے پاس سے گزر ہوا جو ہنس رہا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے بیٹے، کیا تو نے پل صراط کو پار کر لیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں آقا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ معلوم ہے کہ جنت میں جائے گا؟ آپ نے پھر پوچھا، لیکن وہ جوان نہ بولا۔ آپ نے فرمایا پھر کس لیے ہنس رہے ہو؟ اس کے بعد اس جوان کو کبھی بھی کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ سمجھا؟ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ جب آپ نے اس جوان سے فرما دیا تو اس جوان کو کبھی کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل ہیں اور بہت بڑے ہی فقیہ و درویش ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہے شہزادہ رسول آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سفیان ثوری، جھوٹے شخص سے مربت نہیں ہوتی، جھوٹے شخص میں مربت نہیں ہوتی، یعنی اس کے اندر محبت نہیں ہوتی، اور حسد کرنے والے میں خوشی نہیں ہوتی۔ جو حسد و کینہ کرتا ہے وہ کبھی آپ کو ہنستے ہوئے نظر نہیں آئے گا، وہ انسان کبھی خوش نظر نہیں آئے گا۔ تو سمجھ لینا یہ حسد و کینہ کرنے والا انسان ہے۔ تو حسد کرنے والے میں خوشی نہیں ہوتی، اور بد خلق کے لیے سرداری نہیں ہوتی۔ جو بد اخلاق ہو، جس کا کردار اچھا نہ ہو، تو ایسے انسان میں سرداری نہیں ہوتی۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے سفیان، اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع فرمایا ہے اس کو چھوڑ دو گے تو عابد ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہو گے تو مسلمان ہو گے۔ جیسی دوستی تم لوگوں کے ساتھ چاہتے ہو تم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی دوستی رکھو، تب تم مومن ہوگے۔ بروں سے دوستی نہ رکھو ورنہ تم برے ہو جاؤ گے، اور بروں سے دوستی رکھنا بھی برے عمل، یعنی برے انسانوں سے جو دوستی رکھے گا وہ انسان برے عمل کرنے لگے گا۔ اس لیے حضرت امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ برے انسانوں سے دوستی نہ رکھو ورنہ تم بھی برے عمل کرنے لگو گے، اور اچھے انسانوں سے دوستی رکھو تاکہ تم اچھے عمل کرنے لگو۔ حدیث شریف میں ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، یعنی آدمی جب اپنے دوست کے طریقہ پر عمل کرتا ہے اس لیے تم دیکھو کہ تمہاری دوستی کس سے ہے۔ جو انسان اپنے دوستی پر عمل کرتا ہے، اپنے دوست کے طریقے پر عمل کرتا ہے، اس لیے تم دیکھو کہ تمہاری دوستی کس سے ہے۔ اگر تمہاری دوستی بھلے انسان سے ہوگی تو اچھے کام کرتے ہوئے نظر آئے گا، تمہارا دوست اگر برا ہوگا تو برے کام کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ اس لیے امام صادق فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں کہ تم اچھے انسانوں سے دوستی رکھو تاکہ وہ اچھے عمل، اچھے طریقے پر عمل کرتا ہو، اور جب وہ اچھے طریقے پر عمل کرتا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ تم بھی اچھے کاموں پر عمل کرو گے، اچھے طریقے پر عمل کرو گے۔ اور فرمایا اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لو جو خوف خدا رکھتے ہوں۔ حضرت امام صادق فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے مشورہ لو جن کے دل میں خوف خدا بسا ہو۔ اور حضرت امام صادق جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص بغیر قبیلہ کی عزت چاہے اور بغیر حکومت کے حیبت و دبدبہ چاہے، یعنی میری حیبت رہے، میرا دبدبہ رہے، تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ذلت سے نکل کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ذلت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جائے۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جائے گا تو سمجھ لو اس کا روب و دبدبہ ہو جائے گا، اور اس کی عزت بھی ہو جائے گی، اور اس کی حکومت بھی ہو جائے گی۔ اور حضرت امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی برے انسانوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ انسان سلامت نہیں رہتا،
اور جو شخص بری جگہ جاتا ہے وہ انسان بدنام ہو جاتا ہے، اور جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا ہمیشہ ہمیشہ وہ شرمندگی اٹھاتا ہے۔ شہزادہ رسول حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات فرمودات ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی بلکہ انمول ہیں، مگر جس طرح ہیرے اور جواہرات کے لیے جوہری یا بادشاہ چاہیے، اسی طرح ان انمول فرمودات اور ارشادات پر عمل کرنے کے لیے نیک اور سہلا طبیعت مسلمان کا ہونا چاہیے۔